السلام علیکم دوستوں. تو جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نہرو رپورٹ 1928. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. جی اب نا جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک سائمن کمیشن کا ذکر کیا گیا جس کا مقصد جو ہے نا ایکٹ کے کام کے بارے میں انکوائری کرنا اور نظام انتظامیہ میں مزید اصلاحات کی تجویز دینا تھا. اس لیے اس کا نام سر جان سائمن کے نام پر رکھا گیا جو کہ اس کے سربراہ تھے. اب 1927 میں سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد ہندوستان کے وزیر لارڈ بارکنڈ ہیڈ نے ہندوستان کو یہ کہہ کر چیلنج کر دیا کہ اگر ان میں کوئی قابلیت اور اہلیت ہے تو وہ متفقہ آئین بنا کر ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. لارڈ بارکنڈ ہیڈ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے بالترتیب 12 فروری 1928 اور 19 مئی 1928 کو دہلی میں پہلی اور دوسری آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی. کانفرنس میں 7 رکنی آئین کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کے صرف 2 مسلم نمائندے ہیں، یعنی مسٹر علی امام اینڈ مسٹر نہرو. ان کے بیٹے جواہر لال نہرو بھی اس کمیٹی کے رکن تھے. الہ آباد میں 3 ماہ قیام کے بعد کمیٹی نے رپورٹ تیار کی. اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہا گیا ہے. اب اس نہرو رپورٹ کے جو سجیشنز ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں کہ الگ انتخابی حلقے کا خاتمہ، اینڈنگ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ، کہ جو الگ انتخابات تھے ان کا خاتمہ ہوگا. کیسے؟ مسلمانوں کے لیے الگ ووٹر کا حق ختم کیا جائے. یہ فرقہ واریت کی وجہ ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو الگ ووٹ کا حق دیا جائے گا نا تو یہ فرقہ وارانیت کی طرف ہمیں لے جائے گا. یہ ان کا ایک نقطہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی فائنڈنگ آف مور سیٹس دین دی پاپولیشن، کہ آبادی سے زیادہ نشستوں کی تلاش. آبادی کے تناسب سے نشستوں کے تحفظ کا حق ختم کیا جائے. سیٹوں کے تحفظ کا مطلب فرقہ واریت کو قبول کرنا ہے جو کہ الگ ووٹر کی طرح برابر ہے. اس جواز کے ساتھ یہ تجویز پیش کی گئی کہ پنجاب اور بنگال کی آبادی کے تناسب کے مطابق نمائندگی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا. ان صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت آسانی سے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے. اب وہ لوگ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جو کہ ایک طرح سے سچی بھی ثابت ہوں اور ان کو بھی فائدہ دیں. ٹھیک ہے. تو اینڈنگ آف مور مسلم سیٹس دین پاپولیشن، کہ آبادی سے زیادہ مسلم نشستوں کا خاتمہ. مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے اور آبادی سے زیادہ نشستیں دینے کا طریقہ بند کیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی اب وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی ان کی آبادی ہے نا ان کو اس حساب سے نشستیں دی جائیں، سیٹیں دی جائیں، ان کو زیادہ سیٹیں نہ دی جائیں. ان کا ایک یہ موقع تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ریفیوزل ٹو گیو 1/3 ریپریزنٹیشن ٹو مسلم ان دی سینٹر، جو کہ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے اندر ایک مین پوائنٹ تھا کہ جی مسلمس کو نا ریپریزنٹیشنز دی جائے. ٹھیک ہے. اب مرکز میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دینے سے انکار. اب کیوں کیا؟ ان کا کیا نقطہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مرکزی اسمبلی میں 1/3 نمائندگی نہ دی جائے بلکہ ان کی آبادی کے تناسب سے 25 نشستیں ان کے لیے مخصوص کی جائیں. اب یہاں پہ ان کی سیٹیں کم کر رہے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں سپریشن آف سندھ پروونس فرام بمبئی، کہ صوبہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی. صوبوں کی تقسیم ایک بار پھر 1-2 بنیادوں پر کی جائے. اول تو زبان عام ہونی چاہیے.
دوسرا، اس علاقے کے لوگوں میں الگ ہونے کی خواہش ہونی چاہیے، چونکہ صوبہ سندھ ان دونوں شرائط کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے اسے بمبئی سے الگ کیا جانا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی سندھ کو الگ کرنا چاہیے، ان کے حساب سے اٹ شوڈ بی سپریٹڈ فرام بمبئی۔ دونوں پوائنٹس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ جو ہے وہ اترتا ہے، اس لیے اسے بمبئی سے الگ کر دینا چاہیے۔ سجیشنز آف ریفارم ان NWFP اینڈ اوائڈنس فرام بلوچستان، کہ NWFP میں اصلاحات اور بلوچستان سے اجتناب کی تجویز۔ NWFP بلوچستان میں آئینی اصلاحات کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس تجویز میں ذکر نہیں کیا گیا، جو جواز یہ دیا گیا کہ اس کا ذکر غلطی سے نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک تو اس کی جو جسٹیفیکیشن تھی نا وہ نہیں دی، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ غلطی سے مینشن ہو گیا۔ پھر ڈیمانڈ فار اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ، مضبوط مرکزی حکومت کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ ہندوستان میں مرکزی طرز کی حکومت کا نفاذ ضروری ہے، جس کے تحت مرکز کے پاس صوبوں سے زیادہ اختیارات ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کو نا ایک تو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ سسٹم کا نفاذ کرنا چاہیے، جو کہ ضروری ہے، جس کے تحت مرکز کے پاس صوبوں سے زیادہ اختیارات ہونے چاہیے۔ ان کا ایک یہ پوائنٹ تھا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو نا اسٹرانگ، تاکہ وہ اسٹرانگ ہو سکے، صوبوں سے زیادہ اس کے پاس پاور ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا جی ڈیمانڈ آف آرڈرنگ دا کولونیل رول، نو آبادیاتی حکمرانی کے حکم کا مطالبہ، مکمل آزادی دینے کے بجائے ہندوستان کو ایک کالونی بنا دیا جائے جس میں دفاع اور خارجہ امور انگریزوں کے پاس رہیں۔ اب وہ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک گیم کھیلی کہ جی افیئر شوڈ بی ریمین ود برٹش۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملات جو تھے نا وہ ڈیفنس تحفظ کا اور دوسرے امور خارجہ کے معاملات جو ہے نا وہ برٹش کے پاس رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر رد عمل دیکھتے ہیں کہ ری ایکشن کیا دیا۔ اب مسلمز نے نا جب نہرو رپورٹ جو تھی وہ پیش کی گئی تو مسلم لیگ کے جو رہنما تھے نا یا مسلم لیگ کے جو ارکان تھے انہوں نے کیا، یا اپنے مسلمانوں نے کیا رد عمل دیا۔ تو اب مولانا شوکت علی خان جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ مجھے بچپن سے ہی شکاری کتے پالنے کا شوق ہے، اور میں نے کبھی ان کے ساتھ خرگوش کا سلوک نہیں کیا جیسا کہ ہندوؤں نے نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر سر آغا خان کہتے ہیں کہ اینی سینسیبل پرسن کین ناٹ تھنک دیٹ مسلم ول ایکسیپٹ دیز انسلٹنگ کنڈیشنز۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایک سینسیبل بندہ ہے تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ مسلمان جو ہے نا جو شرمندہ کرنے والی جو بھی کنڈیشنز ہیں ان کو ہم قبول کریں گے۔ پھر اس کے بعد آ گیا جی اب ویو آف قائد اعظم۔ اب قائد اعظم جو ہے نا اب ہندو مسلمانوں کے راستے الگ ہیں۔ اب قائد اعظم نے نا 22 دسمبر 1928 کو نا کہتے ہیں جی کمنٹ کرتے ہیں نہرو رپورٹ پہ کہ اب ہندو مسلمانوں کے راستے الگ ہیں۔ مختصر یہ کہ تمام مسلم لیڈر نے نہرو رپورٹ پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن ہندوؤں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں ہندو جماعتوں کی اکثریت کی وجہ سے اسے آل پارٹیز کانفرنس میں قبول کر لیا گیا۔ اب نہرو رپورٹ کی تجاویز، اب اس کے اوپر ایک جنرل سے کمنٹ یہ تھے کہ نہرو رپورٹ کی تجاویز مسلم دشمنی پر مبنی تھی اور آئینی مفاد اور مسلمانوں کے حقوق کے خلاف تھی۔ ان تجاویز کے تحت ہندوؤں نے لکھنؤ معاہدے کی شرائط کو یکسر فراموش کر دیا تھا، دو چیزوں کے علاوہ، کیونکہ نہرو رپورٹ کی تجاویز سے واضح ہے، پہلا یہ کہ ہندو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتے، دوسری بات یہ کہ ہندو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں اور موقع کی متلاشی ہیں، وہ قابل اعتبار قوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے 25 مارچ 1929 کو نہرو رپورٹ کا جواب اپنے 14 نکات کے ساتھ دیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا، جبکہ اگلے سال 29 دسمبر 1930 کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے الہ آباد خطاب میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا، جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔